ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ درود کب سے بھیجا جا رہا ہے اور کب تک بھیجا جاتا رہے گا، اس کی کوئی انسان جو ہے وہ نہیں لگا سکتا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے آیت کیا کہہ رہی ہے، یصلون علی النبی۔ درود کس پہ بھیجا جا رہا ہے؟ کس پہ؟ نبی پہ۔ یہ نہیں کہا محمد پہ بھیجا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ دماغ والے بھی تو بہت ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا نا کہ محمد پہ درود بھیجا جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں عبد المطلب نے تو 20 اپریل 571 عیسوی میں ان کا نام محمد رکھا، تو اس کا مطلب درود بھیجنے کا عمل کب سے شروع ہوا؟ 20 اپریل سے 571 عیسوی سے شروع ہوا، کیونکہ نام محمد کب پڑا؟ جب حضور پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے محمد نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں کہا کہ رسول پر درود بھیجو، کیونکہ اگر یہ کہا جاتا نا کہ رسول پہ درود بھیجا جا رہا ہے تو کہا رسالت کا اعلان کا حکم تو غار حرا میں آیا، تو جب 40 سال کے ہو گئے تو تب رسول ہونے کا اعلان کیا، تو اس کا مطلب جب عمر 40 کی ہوئی تب سے درود شروع ہوا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجا جا رہا ہے، فرشتے ہی بھیج رہے ہیں اور اللہ ہی بھیج رہا ہے۔ تو اب حضور سے ہی پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہیں؟ حضرت جابر نے پوچھا نبی کب سے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں جب آدم مٹی اور پانی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے تب بھی میں نبی تھا، یعنی ابھی وجود آدم نہیں تھا تب بھی میں نبی تھا، اور جب میں نبی تھا تب سے نبی پہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ تو دیکھا ہر نبی کی صفت کو کمال درجہ میرے محبوب میں ڈال دیا۔ 2-3 باتیں عرض کر کے بات پوری کر دی جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں حضرت، ہمیں محنت کی ضرورت ہے کہ ہم حضور کی عظمت میں محنت کریں۔ بہت میں یہ بات پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ سے بھی کہتا ہوں، ہر آدمی اس وقت تو دنیا میں اپنا باپ لے کے بیٹھا ہے، اپنا پیر لے کے بیٹھا ہے، اپنا استاد لے کے بیٹھا ہے۔ سب کی تعریف کرو، سب کی شان بیان کرو، لیکن سب سے زیادہ حضور کی شان بیان کرو اگر اپنی اولاد کو آگے مسلمان رکھنا ہے تو۔ بات اچھی طرح یاد رکھنا، ہمارے بزرگوں نے یہی کیا ہے، غوث پاک نے، غریب نواز نے، وارث پاک نے، محبوب الہی نے، لوگوں کو ان کے پیروں کے نام ہی یاد نہ رہے، انہوں نے رسول اللہ اتنا یاد کرایا کہ ان کو ان کے پیروں کے نام یاد نہ رہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، ہم سب پیروں کو مانتے ہیں، لیکن سارے پیروں کی آبرو ایک ہی ہستی کی وجہ سے ہے، اور اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات۔ لوگ اپنے باپ داداؤں میں لگے ہوئے، اپنے باپ داداؤں کی تعریف میں کہا کیا باپ دادا کیا چیز ہے؟ علامہ جامی نے کہا دا بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ اس کا بیٹا کہلانا ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے تو عشق کا بندہ کہلانا فخر کی بات ہے۔ تو اگر مستقبل میں اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے تو محنت کرنی پڑے گی مسلمانوں کو حضور کی عظمت کے جلسوں پر۔ اگر ختنہ کی محفل ہو تو بھی ہر امیر اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق عظمت رسول کا جلسہ رکھیں۔ اگر شادی کی محفل ہو تو بھی عظمت رسول کا جلسہ رکھیں۔ اگر میت ہو جائے تو بھی 3 10 20 پر عظمت رسول کا، عظمت رسول عظمت رسول عظمت رسول۔ اتنی محنت کیجئے کہ آج جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے؟ یہودیت، نصرانیت اور بھی دیگر بد مذہبیت جو سر چڑھ رہی ہے وہ صرف رسول اللہ کی شان کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور ہمارے بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ ہے کہ کس خان صاحب ہیرو نے کس سے شادی کی، یہ تو پتہ ہے، لیکن جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول نے کس سے شادی کی، کیا ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ ہے؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تو کلمہ رہ کہاں جائے گا؟ اس لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ تو انبیاء کرام میں جو شانیں تھی وہ شانیں اللہ نے سب بدرجہ کمال، بدرجہ اتم ہمارے نبی میں رکھا۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت آدم کی شان آپ نے سنی، حضرت موسیٰ کو کیا شان دی؟ شان موسیٰ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں موسیٰ ہمیں پیاس لگی ہے علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ عصا لیتے ہیں اور پتھر پہ مارتے ہیں، پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ آپ نے سنا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن اصل جو آپ کو بات اس کی آگے کی کہنے کی وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آئے اور آپ نے عصا لیا اور پتھر تک گئے اور پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا،
لیکن اپنے نبی کے پاس جب لوگ آئے اور کہا کہ ہم پیاسے ہیں تو نہ عصا کی ضرورت ہے نہ پتھر تک جانے کی ضرورت ہے، جہاں بیٹھے وہیں پر آپ نے کٹورے میں ہاتھ رکھ دیا اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ دیکھ رہے ہیں پر چشمے وہاں بھی جاری ہوئے ہیں، چشمے یہاں بھی جاری ہوئے ہیں، لیکن دونوں کے چشمے جاری کرنے میں فرق کتنا ہے؟ وہاں عصا بھی چاہیے، پتھر بھی چاہیے۔ حضرت موسیٰ پتھر تک چل کر گئے، لیکن یہ جہاں بیٹھ گئے اور پھر پتھر سے پانی نکلا ہی کرتا ہے، پتھر سے پانی نکلنا پہلے بھی ثابت ہے، مگر انگلیوں سے پانی کبھی نہیں نکلتا، اور یہ شان صرف مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پہ عصا مارتے ہیں تو دریا دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن ٹچ کیا نا انہوں نے عصا، لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے، اور صرف اپنے وہ زمین پہ کھڑے رہ کے اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے عصا ٹچ کیا ہے، یہاں ٹچ نہیں، ویسے اشارہ ہوا ہے، اشارے کی یہ شان ہے، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ بلکہ بات آئی حضرت موسیٰ سے تو حضرت یوسف پر بھی چلتے ہیں، اللہ نے ان کو حسن دیا، بہت خوبصورت تھے، یوں تو ہر نبی خوبصورت تھا۔ ایک دن ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ فرمایا عائشہ میرا صرف ایک حصہ دیا ہے میرے بھائی یوسف کو، صرف ایک حصہ دیا ہے، اور اس ایک حصے کی شان کیا ہے؟ پورا سراپا یوسف دیکھا تو عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، کانٹی نہیں بلکہ کٹ گئی، پورا سراپا دیکھا تو انگلیاں کٹ گئی، یہاں سراپا نہیں، ادھر سراپا دیکھا تو حسن یوسف۔ بہرحال یہ بھی بڑی بات ہے، کوئی نبی چھوٹا نہیں، کسی نبی کی شان کم نہیں، سب نبی شان والے ہیں، لیکن اپنا نبی ہے۔ اسی کو میرے امام کہتے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ صرف اپنے نبی کی شان، اس نے یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہوئی، وہ لیکن پورا حسن دیکھا، سر سے لے کر پیر تک دیکھا حسن یوسف، انگلیاں ٹکڑے، یہاں پر پورا حسن نہیں دیکھا، صرف انگلی دیکھا، پورا یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، یہاں انگلی دیکھا چاند ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے یہ سن رکھا ہے لیکن آگے کی بات کہتا ہوں، انگلیاں ٹکڑے ہوئی حسن یوسف پر، مگر اس کے جڑنے کا کوئی ثبوت ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اگر ملتا ہو تو بتائیں، ہماری معلومات میں اضافہ کریں۔ یہ حسن یوسف ہے کہ انگلیاں کٹتی تو ہے، ٹوٹتی تو ہے، مگر جڑنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ حسن مصطفیٰ ہے کہ حسن مصطفیٰ انگلی کا دیکھ کر چاند ٹوٹتا بھی ہے اور ٹوٹتا نہیں ہے، پھر اسی حسن کو دیکھ کر کے جڑ بھی جاتا ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ کتنا کمال درجے کا حسن ہے، یہ اپنے نبی کی شان، یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، بڑی بات ہے، لیکن مردے کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ روح تھی نکل گئی پھر لے آئے واپس، اسی کو کہتے ہیں مردہ زندہ کرنا، تھی نا نکلی تھی پھر لائی، اس کو کہتے ہیں مردہ زندہ کرنا۔ لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے، وہاں روح تھی پھر لے آنا، اس کو کہتے ہیں مردہ زندہ کرنا، یہ صرف اپنے نبی کی شان ہے۔ پتھر میں روح نہیں ہوتی لیکن پتھر سے حضور بلواتے ہیں، اس کا مطلب بے جان پتھروں میں جو جان پیدا کر دے وہ مسیحا نہیں ہے بلکہ وہ جان مسیحا ہے، اور صرف اپنے نبی، صرف اپنے نبی کی شان ہے۔ حضرت سلیمان پرندوں کی بولی جانتے ہیں، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے ہیں، مجھے وقت کا احساس ہے لیکن ذکر اس کا چھڑا ہے۔ خدایا میری زبان پر یہ کس کا نام آیا ہے؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، پرندہ کچھ تو بولتا ہے، پرندہ
چین چاں چوں چاں کچھ بولتا ہے مگر اس کو زبان ہوتی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پرندہ کچھ تو بولتا ہے۔ ایک بات آپ کو کہوں، یہ پرندے کی بولی سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں، لیکن اپنا نبی کیا ہے؟ سلیمان بھی اپنے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ آج تک ذرا کوئی بتائے نا کہ پرندے کی بولی تو ہے، آواز تو ہے، لیکن پتھروں میں بھی کسی نے آواز سنی ہے؟ پتھروں کی کوئی بولی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ میرا نبی۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں درود و سلام جو میں پتھر مجھ پہ پڑھتا تھا۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی، یار جب پتھر درود پڑھ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی پہچان بنا سکتا ہے، اگر حجر درود پڑھے تو نبی کے پاس اس کی پہچان بن جائے، وہ اتنا وی آئی پی ہو جاتا ہے، اگر بشر درود پڑھے تو کیا اس کی پہچان نبی تک نہیں ہو سکتی؟ اور آقا فرماتے ابھی تک پہچانتا ہوں۔ بس میں بات کو اینڈ کرتے ہوئے، ایسے نبی سے عشق کرنا ہم پہ فرض کر دیا گیا، ان سے محبت کرنا ہم پہ لازم کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون، تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اتنا عشق نہ کر لے کہ میرا عشق دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہنے لگے، دیوانہ نہ کہنے لگے۔ اگر وہ عاشق آپ کو دیکھنا ہے تو میں ایک جھلک دکھا سکتا ہوں، ایسے عاشق کو دنیا اویس قرنی کہتی ہے، سب لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے۔ بہرحال ایک طویل داستان ہے یہ، ان سے محبت کرنا ہم پہ فرض ہے اور تمام فرائض سے بڑا فرض ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر بہت زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ لوگ سید صاحب کی تقریر سن کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں، نبی اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے گناہ عظیم سے توبہ کر کے لوگ نیک بن چکے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہو تو آپ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے ان قیمتی ویڈیو سے فائدہ حاصل کر لیا کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ